बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू रैशनल ब्रेन। दोस्तों, अरब वो सरजमीन है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब माशरा बहुत सी बुराइयों का शिकार था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद अरब सरजमीन न सिर्फ बुराइयों से पाक हुई बल्कि अमन व अमान का गहवारा भी बनी। और आज इस सरजमीन को मक्का और मदीना जैसे खूबसूरत और पाक शहरों की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की इबादत का मरकजी मकाम समझा जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब को अल्लाह ताला ने तेल जैसी कुदरती नेमत से नवाजा और इसी तेल की बदौलत ही सऊदी अरब ने तरक्की और खुशहाली की तरफ पहला कदम रखा और पूरी दुनिया में तेल दरामद करके तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। 60 की दहाई तक यहाँ सिर्फ खाना बदोश आबाद थे और सऊदी अरब हर लिहाज से बहुत पसमानदा मुल्क था। ये तालीमी लिहाज से भी पूरी दुनिया में सबसे पीछे था। 1974 में यहाँ बाकायदा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का कयाम अमल में लाया गया और फिर तालीम में बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। सऊदी अरब के इस इकदाम की वजह से आज यहाँ 14 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। दोस्तों, आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि सऊदी अरब में औरतों के लिए बहुत सख्त कानून लागू हैं। औरतों को घर से बगैर पर्दे के बाहर निकलना, दफ्तरों में काम करना, ड्राइविंग करने पर सख्त पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से औरतें तालीम भी हासिल नहीं कर सकती थीं। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ औरतों के लिए बहुत ज्यादा नरमियां पैदा की गयी, जिसकी वजह से औरतें दूसरे काम करने के साथ साथ तालीम के मैदान में भी उभर कर सामने आईं और अब सऊदी अरब की कुल आबादी में 48% औरतें तालीम याफ्ता हैं। दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन साजिशों का मरकज बनने लगी। इस्लाम दुश्मन ताकतें जो अरसा दराज से इन कोशिशों में थी कि मुसलमानों की इस अजीम इबादतगाह को किस तरह तबाह किया जाए, बल्कि मुसलमानों की अजीम इबादतगाह खाना काबा पर यहूदियों की तरफ से हमला भी किया गया, जो कि नाकाम हो गया था। दोस्तों, जब यहूदियों को हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद भी अपने गलीज मकासद में कामयाबी ना मिली, तो उन्होंने अब इस मुकद्दस सरजमीन को बज़ाहिर तरक्की के ख्वाब दिखाकर अपने गलीज मकासद पूरे करने के लिए नए हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, यहूदी अपना मकसद पूरा करने के लिए सऊदी अरब की सरजमीन पर न्योम सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि न्योम सिटी प्रोजेक्ट असल में है क्या और ये प्रोजेक्ट किस तरह इस मुकद्दस सरजमीन को तबाही के घड़ों में फेंकने वाला है। इस प्रोजेक्ट के पीछे यहूदियों के क्या मकासद हैं और इस न्योम सिटी प्रोजेक्ट में कयामत की कौन सी निशानियां पूरी होंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सब चीजों पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ आने वाले नए लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल रैशनल ब्रेन को सब्सक्राइब कर दें और साथ खड़े घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी से आप लोगों को मिलता रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में तबूक के मकाम पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिसे मौजूदा सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सुलेमान के ऐलान पर तैयार किया जा रहा है। इस शहर का नाम न्योम सिटी है। दोस्तों, न्योम सिटी लातीनी जबान का लफ्ज है जिसके मायने है नया मुस्तकबिल। 500 बिलियन डॉलर्स की खतीर रकम से तैयार होने वाला ये शहर दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। दोस्तों, 500 बिलियन डॉलर्स को अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो ये तकरीबन 77,500 अरब की रकम बनती है। और सऊदी अरब को इतनी बड़ी सरमायाकारी में आखिर कौन मदद कर रहा है? इतनी बड़ी सरमायाकारी अपने मुल्क में करने की बजाय सऊदी अरब में करने का क्या मकसद हो सकता है? दोस्तों, सऊदी अरब में तबूक के मकाम पर बनाए जाने वाला ये शहर रीफ सी के करीब बनाया जा रहा है, जिसकी सरहदें उर्दन, मिस्र, इसराइल के साथ लगती हैं। दोस्तों, यहूदी मुल्क इसराइल, जिसे पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक ने अभी तक तस्लीम नहीं किया, वो अपने गलीज मकासद पूरा करने के लिए सऊदी अरब में इतनी बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल के ताउन से आबाद होने वाले इस नए शहर का सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सुलेमान ने 2017 में इफ्तिताह कर दिया था और ये प्रोजेक्ट 2030 तक तकरीबन 13 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। ये शहर दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। दुनिया में सबसे बड़ी इमारत इस वक्त दुबई में बुर्ज खलीफा है, जबकि इससे भी बड़ी इमारत सऊदी अरब में जद्दा टावर के नाम से ज़ेरे तामीर है, जो मुकम्मल होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी।
دوستو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا میں اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ دوستو سعودی عرب میں بنائے جانے والا یہ شہر اتنا جدید طرز کا ہوگا کہ یہاں سارا نظام روبوٹ چلائیں گے۔ یہاں ہوا میں پرواز کرنے والی گاڑیاں ہوں گی کیونکہ یہ نیا بنانے والا شہر صحرا میں واقع ہے، اس لیے یہاں کلاؤڈ سیڈنگ یعنی مصنوعی بارش برسانے والا سسٹم بھی موجود ہوگا، جس کی وجہ سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا اور صحرا میں بھی ہر طرف ہریالی نظر آئے گی، جو کہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کرے گی، جس کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عرب کا صحرا سرسبز شاداب بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند ہوگا جو کہ ممکنہ طور پر ڈرون کی مدد سے خلا میں اصل چاند کی طرح طلوع اور غروب ہوگا، جبکہ یہاں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا، جس میں زندگی سے موت تک کے ایک نئے طریقے کی زندگی کو تشکیل دیا جائے گا، یعنی جینز میں تبدیلی لا کر انسانی مضبوطی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا۔ دوستو اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈانس کلب، شراب خانے، جوا خانے اور فحاشی کے اڈے ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی اور عورتیں اپنی مرضی سے بےہودہ لباس پہن کر گھوم سکیں گی۔ اس آباد ہونے والے نئے شہر میں عورتوں کو ہر طرح کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس میں کوئی بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں مکمل آزاد ہوگا، اور اس شہر کے مکمل ہونے کے بعد یہودی یہاں اپنا معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھائیں گے، جس کی مدد سے وہ سعودی عرب کی معیشت کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہودی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ دوستو دجال کی آمد سے پہلے یہودی سعودی عرب کا گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے تھے، جو کہ یہودیوں کا خاص مقصد ہے جسے دجال کی آمد سے پہلے پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے علاقے شامل تھے۔ یہ اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس شہر کو آباد کر رہے ہیں، جسے وہ تجارت کا مرکز بنانے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے 26,500 کلومیٹر کے رقبے تک بھی رسائی حاصل کر لیں گے۔ شہر میں جدید دور کے ہر حصے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سیکٹر کی تشکیل دی جائے گی۔ یہاں رہائشی مقامات کو ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، جو اس سے پہلے کبھی بھی دنیا کے لوگوں نے نہ دیکھی ہوں گی۔ یہاں سب سے اہم اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انسانوں کو خود سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہر کام روبوٹ سر انجام دیں گے۔ پانی، بجلی، نقل و حمل، ذرائع مواصلات، خوراک اور انٹرٹینمنٹ کے جدید ترین انتظامات ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ نیا شہر انسانی تہذیب و ترقی کو ایک نیا موڑ دے گا۔ اس شہر کی سیکیورٹی کا نظام اتنا محفوظ ترین ہوگا کہ اس شہر کو کسی بھی طرح کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ دوستو احادیث مبارکہ میں دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی اور دجال تمام مشرق وسطی پر قابض ہو جائیں گے، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہودی پوری دنیا پر قبضے کی سازش میں مکہ مکرمہ اور مدینہ کی سرحدوں تک تقریباً پہنچ چکے ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کے ایجنٹ جنرل سیسی کا مصر کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے، اور پرو مسلمان حکومت جس کو خوار المسلمون کہا جاتا ہے، اس کی قیادت صدر مرسی سمیت تمام لوگ جیلوں میں بند ہیں۔ دوستو یہودی ملک اسرائیل ہر طرف سے مسلم ممالک میں گھرا ہوا ہے، تو سعودی عرب اس کو نئے شہر کی صورت میں گیٹ وے فراہم کرے گا، جس سے اسرائیل کو اپنی مصنوعات کو دنیا کے دوسرے مسلم ممالک میں برآمد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے اسرائیل کو اپنی مصنوعات دوسرے ممالک میں برآمد کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو یہاں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اسرائیل نے زبردستی مسلم ملک فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب بڑے زور و شور سے فلسطین کی آزادی کی تحریک کے خلاف کام کر رہا ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ دبئی نے بھی کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیا ہے۔ دوستو مظلوم فلسطینیوں کا خون بہانے والوں کا ساتھ دینے والے سب امت مسلمہ کے غدار ہیں۔ دوستو جہاں امت مسلمہ کے غدار موجود ہیں، وہاں امت مسلمہ سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں۔ دوستو اس وقت بہت سے مسلم ممالک
متحدہ ہو کر ایک ایسا بلاک بنا رہے ہیں تاکہ مسلم ممالک کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھ کو نکالا جا سکے۔ دوستو، اس وقت ترکی کے صدر طیب اردوان ہمیشہ امت مسلمہ کی بقا کی بات کرتے ہیں۔ قطر کے صدر تمیم بن حماد بھی ہمیشہ مسلم امہ کی بقا کی بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب ان ممالک کے خلاف بولتا نظر آتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس دنیا میں مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، اور یہودی جو کہ مسلمانوں کی غلامی کرتے تھے، جن کو پینے کا پانی تک میسر نہیں ہوتا تھا، آج اپنی چالاکیوں میں اتنی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، احادیث میں آتا ہے کہ ان یہودیوں کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ دجال کے ساتھ آخرکار اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور مسلمانوں جنہوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوئے، ان کے لیے آخرت میں بہترین خوشخبری ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی بقا کی جنگ لڑنے والے تمام مجاہدین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کفار کی سازشوں کا دلیری سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اسلام کے غدار جہاں بھی موجود ہیں، جو ہزاروں مسلمانوں کے خون کے قاتل ہیں، ان کو تباہ و برباد کرے، اور مسلم ممالک کو متحدہ ہو کر کشمیر، برما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان اسلام مخالف طاقتوں سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم کرے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل ریشنل برین کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔